ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو رزق معاش عبادت ہے، لیکن بعد الفریضہ، فرائض ادائیگی کے بعد۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ یار کاروبار بھی تو فرض ہے، تو میں وہ فرض نہ صحیح تو یہ فرض ادا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الفریضہ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کاروبار بھی فرض ہے، کسب طلب حلال بھی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی تھے، سائل بن کر آئے، یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ عموماً ہمارے اور آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم 10 20 50 100 پکڑا کے اسے فارغ کر دیتے ہیں، چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک آئیڈیا دیا، ایک طریقہ دیا، ایک سوچ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آئے اور اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دینے کے بجائے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کیا کیا ہے۔ اس سائل نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیالی اور ایک کمبل ہے، ایک پیالی اور ایک کمبل۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، گھر سے وہ پیالی اور کمبل لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی، یہ پیالی اور کمبل کون لے گا، کتنے ملے گا؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ ایک، مثال کے طور پہ 1 روپے میں میں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہ اس سے آگے، دوسرے نے کہا کہ میں 2 میں لوں گا، تو 2 روپے میں اس کو عطا کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے کہا کہ یہ 2 روپے لے جاؤ، اس وقت کے وہ اشرفی ہیں، وہ درہم ہیں، وہ دینار ہیں، جو بھی ہیں، فرمایا یہ لے جاؤ اور اس سے کلہاڑی لے کے آؤ بازار سے۔ وہ سائل گئے، کلہاڑی لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے دستی اس میں فٹ کی اور اس سائل کو دی کہ یہ کلہاڑی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، 1 مہینہ یہاں نہیں آنا، 1 ماہ بعد میرے پاس آنا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ درخت کاٹتا، لکڑیاں کاٹتا جنگل میں اور بازار میں بیچتا۔ 1 ماہ بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بڑا حشاش بشاش اور بڑا خوش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب، میں نے گھر کے لیے ضروری سامان، برتن، کپڑے وغیرہ بھی لے لیے، اور میں نے اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ لے لیے، اور میرے پاس اتنے پیسے بچے بھی ہیں جیب میں۔ کیا سوچ ملتی ہے؟ یہی سوچ کہ سائل کو سائل بننے پہ مجبور نہ کرو۔ اگر آپ کی طاقت ہے 10,000 کی تو اس کو ایک بزنس دو، اس کو ایک کاروبار دو، اس کو سبزی فروٹ کی ریڑھی لگا کر دو تاکہ وہ پوری زندگی مانگتا نہ رہے۔ ہمارے ہاں لوگ ہزاروں روپے میں 20 30 ہزار تک دے جاتے ہیں ایسے مستحق گھرانوں کو جن گھرانوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف کی جائے اور اسے وہ ریڑھی اور ریڑھی کے لیے فروٹ وغیرہ دیے جائیں اور اس کو لوکیشن بتائی جائے کہ آپ نے روزانہ یہاں پہ ریڑھی کھڑی کرنی ہے، پہلے دن مثال کے طور پہ 2-3 ہزار کے فروٹ لا کے رکھ دیے، تجربہ ہو جائے کہ یہاں پہ کتنی بکری ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس میں پھر ایک برکت آتی ہے۔